السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں آگاہ کر چکی ہوں کہ سکندر اعظم نے 22 سال کی عمر میں کس طرح آدھی دنیا فتح کر لی، اس طرح میں آپ کو اپنی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ سکندر اعظم کی موت کیسے ہوئی۔ سکندر اعظم کی موت تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے اور آج بھی مورخین اس پر مکمل اتفاق نہیں کر سکے۔ سکندر اعظم، جس نے کم عمری میں دنیا کی عظیم ترین سلطنت قائم کی، اپنی فتوحات کے سلسلے میں 323 قبل مسیح میں بابل یعنی کہ موجودہ عراق پہنچا۔ یہاں اس کی زندگی کا آخری باب شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوا جہاں اس نے زیادہ مقدار میں شراب پی۔ اس کے بعد اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پہلے اسے تیز بخار ہوا، پھر کمزوری بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ وہ اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اگلے تقریباً 10 سے 12 دن تک سکندر شدید بیماری میں مبتلا رہا۔ اس دوران اس کے سپاہی اس کے محل کے باہر جمع رہتے تھے اور اپنے عظیم بادشاہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر نے اپنی آخری قوت جمع کر کے اپنے سپاہیوں کو دیکھنے کے لیے ہاتھ ہلایا، لیکن وہ بولنے کے قابل تک نہ رہا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی گئی، یہاں تک کہ 32 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے فوراً بعد اس کی عظیم سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، کیونکہ اس نے کوئی واضح جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ سکندر اعظم کی موت کی اصل وجہ آج تک ایک معمہ ہے۔ کوئی بھی سکندر اعظم کی موت کا بہترین اندازہ نہیں لگا سکا۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ ملیریا یا ٹائیفائڈ جیسی بیماری کا شکار ہوا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس کی مسلسل جنگوں، تھکن اور جسمانی کمزوری نے اسے موت کے قریب پہنچا دیا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ آج تک واضح نہیں ہو سکا۔ یوں سکندر اعظم، جو دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، ایک پراسرار بیماری کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس کی موت نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کا خاتمہ کیا، بلکہ ایک ایسی سلطنت کو بھی قائم کر دیا جو اس کی شخصیت کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔